نهایت مشغول احترام عزیز دوستوں بزرگوں، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے، خاص طور سے مسلمان کے لیے، مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، کرم نوازی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، اور قدر یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اپنے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ یہی اس نعمت عظمیٰ کی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں بہت سی آیات اور احادیث میں اتباع رسول کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ بہرحال 1400 سال گزر گئے، آج 15ویں صدی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ 100 سال پہلے جو لوگ آئے تھے ان کا مرتبہ زیادہ تھا، آج کم ہے۔ نہیں، اللہ نے جس کو جب پیدا فرمایا وہ اسی وقت بہت بڑا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، اور مقام حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ حضور کی اطاعت۔ تو آپ علیہ السلام کی شان اور عظمت کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے ایک عظیم پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر انقلاب بولا جاتا ہے، یعنی وہ پیغمبر جس نے زمین پر عظیم انقلاب برپا کیا۔ انقلاب قوموں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ انقلاب خاص طور سے وہ قومیں جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہوں، لا قانونیت کا دورہ ہو، امن و امان کی صورتحال خراب ہو، مہنگائی کا طوفان ہو، قتل و غارت عام ہو، نہ عزت محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ۔ ایسی قوموں کے لیے انقلاب ناگزیر بن جاتا ہے۔ ایسی قومیں رات دن اسی فکر میں رہتی ہیں کہ انقلاب آئے، کب وہ وقت آئے کہ جب ظلم و ستم ختم ہو، مہنگائی ختم ہو، امن و امان کی صورتحال قائم ہو، لا قانونیت کا دورہ ختم ہو۔ رات دن اس قوم کی فکر یہی ہوتی ہے، ان کی محفلوں میں، ان کی جلوتوں میں، ان کی خلوتوں میں یہی گفتگو ہوتی ہے، اور ان کی زبانوں پر یہی دعائیں ہوتی ہیں، اے اللہ کریم اپنی رحمت سے اس نظام کو تبدیل فرما۔ اس لیے جو حضرات انقلاب لانا چاہتے ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا پڑے گا، سرسری نہیں، باریک بینی کے ساتھ۔ آپ کی مکی زندگی کو قرآن کی روشنی میں، آپ کی مدنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں اچھی طرح گہرائی کے ساتھ پڑھنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، واشگاف الفاظ میں اعلان فرمایا
کہ قیامت تک کے لیے مومنوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، لکم اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ رب العزت کو جو کثرت سے یاد کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں ہم سب تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، لیڈران کو بھی اور عوام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ کو گہرائی سے پڑھنا پڑے۔ آپ کی مکی زندگی، آپ نے کس طرح 13 سال مکہ میں گزارے، کس طرح آپ نے 10 سال مدینہ میں گزارے، آپ نے کس طرح معاملات فرمائے یہود کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، آپ نے منافقین کو کیسے ڈیل کیا، ڈیل کرنا مجرموں کو، آپ نے کس طرح اہل کتاب سے معاہدے فرمائے، آپ نے کس طرح جنگیں فرمائی، آپ نے کس طرح بہادری کا مظاہرہ کیا، آپ نے کس طرح قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا، آپ نے کس طرح اعلیٰ اخلاق کی مثالیں پیش فرمائی، کیونکہ آپ حکمران تھے۔ پوری زندگی آپ کی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے جب تک نہیں ہوگی انقلاب نہیں آ سکتا۔ عوام بھی پڑھے، حکمران بھی پڑھے، بار بار پڑھے۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ خاصیت ہے کہ بار بار پڑھتے رہو، دل نہیں اکتاتا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ ایک دفعہ پڑھ لیں دوبارہ دل نہیں کرتا، اچھی سے اچھی کہانی آپ ایک دفعہ پڑھ لیں دوبارہ دل نہیں کرتا، لیکن اللہ کے کلام میں اور نبی کی سیرت میں یہ خاصیت ہے کہ جتنا پڑھتے جاؤ لذت میں اضافہ ہوتا جائے گا، علم میں برکت ہوتی جائے گی، علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے کہ میں نے پڑھا ہوا بس، سیرت میں بھی یہ بات نہیں، ہر وقت ہمارے سرہانے اللہ کے نبی کی سیرت ہو، تب جا کر انقلاب آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عرب کی سرزمین میں انقلاب برپا فرمایا، یہ ایک لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ اس موضوع کو مکمل کروں گا۔ پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے کہ جس قوم میں، جس معاشرے میں، جس سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم انقلاب برپا فرمایا، اس قوم کی صورتحال کیا تھی؟ ایک تو ہوتا نا ملک، ایسا ملک ہو جہاں پہ معدنیات کی فراوانی ہو، جہاں پہ علم و حکمت، جہاں پہ فنون کی تعلیم ہو، دریا ہو، چشمے ہو، نہریں ہوں اور زرعی زمین ہو، پہاڑ ہو، سیاحتی مقامات ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اس ملک پر ہو، وہاں پہ انقلاب لانا کوئی مسئلہ نہیں۔ حکمرانوں کی ذرا سی بیدار مغزی، حکمرانوں کا ذرا سا اخلاص بھی اس ملک میں انقلاب لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس ملک کو نوازا ہو، وہاں چشمے ہو، ندیاں، زرعی زمین ہو، زمین سونا اگلتی ہو، سونے کے پہاڑ بھی ہوں، تو وہاں تو انقلاب کوئی مشکل نہیں۔ اس کی مثال آپ پاکستان لے لیں،
یہاں پہ انقلاب لانا کوئی مشکل نہیں ہے، ذرا سی حکمرانوں کو ہدایت مل جائے، نیک نیتیں مل جائے، ان بڑوں کو ذرا سا بھی عوام کا درد مل جائے، ذرا سا ایک قطرہ، یہاں تو مسئلے کوئی نہیں، الحمدللہ یہاں پہ علم و فن بھی ہے، یہاں پہ پڑھے لکھے نوجوان بھی ہیں، تجربہ کار لوگ بھی ہیں، ماہرین بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، ریاضی دان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سیاحتی مقامات بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے سرسبز و شاداب پہاڑ بھی دیے، قیمتی پتھر بھی عطا فرمائے، کوئلے کے ذخائر عطا فرمائے، سونے کے پہاڑ بلوچستان میں عطا فرمائے، سب کچھ ہے اس سرزمین پر، تو یہاں تو انقلاب لانا کوئی مسئلہ نہیں، انقلاب اس سرزمین پر لایا جائے جہاں پہ نہ سونے کے پہاڑ، نہ وہاں کی زمینیں زرعی ہوں، نہ سبز پہاڑ ہوں، نہ سیاحتی مقامات ہوں، آب و ہوا بھی اچھی نہ ہو، کوئی اس کی برآمدات نہ ہو، اس ملک میں کوئی سی چیز نہ ہو جو باہر بھیجی جاتی ہو۔ اس کی مثال جزیرہ عرب ہے۔ جزیرہ عرب کیا تھا؟ دنیا سے کٹا ہوا ایک جزیرہ تھا، اور وہ قوم ایسی تھی نہ کوئی اس قوم پر حکمرانی کرنے کو تیار تھی، نہ وہ خود کسی کی حکمران تھے۔ قبائلی زندگی، جانوروں کی، درندوں کی، حیوانوں کی زندگی، ترقی اور تمدن کسے کہتے ہیں وہ بالکل نا آشنا تھے، تہذیب نام کی کیا چیز ہے انہیں پتہ ہی نہیں تھا، پہاڑوں میں رہتے، صحراؤں میں رہتے، بدوی زندگی گزارتے، شہری تمدن کیا، شہری تہذیب کیا انہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ زمین سنگلاخ تھی، پتھریلی زمین، پورا آج بھی جزیرہ عرب دیکھ لیں، کوئی وہاں پہ زراعت نہیں، کہیں کہیں ہلکی نہ پھل نہ میوے، پہاڑ، ٹیلے، ریت، صحرا، نہ صحرا میں پانی، نہ سبزہ، بارش ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے اسی پہ گزارا کرتے ہیں۔ یعنی اس ملک میں اس وقت، اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کرم فرمایا، پیٹرول کی ضرورت میں ابھی 70 80 100 سال پہلے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور، آب و ہوا بھی اتنی اچھی نہ تھی کہ باہر کی دنیا وہاں پہ آئے۔ آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں میرے بھائیو، سیاحت اس ملک کا بہت بڑا ذریعہ آمدن ہے۔ جس ملک کی سیاحت اچھی ہو، قدرتی فطری ماحول جس ملک میں ہو، باہر کی دنیا جس ملک میں آئے، قدرتی ماحول دیکھیں، یہ بہت بڑا ذریعہ آمدن ہے۔ لیکن عرب میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ بیرون دنیا سے لوگ سیر کرنے آئے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ علم و فن، نہ ماہرین، نہ ریاضی دان، نہ سائنس دان، شعر و شاعری کرتے تھے، عشق معشوقی میں اشعار پڑھتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ نواں مصر کی روشنی جلوگر تھی، نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی۔ اس زمانے میں یونان علم و فن کا ایک گہوارہ تھا، جبکہ جزیرہ عرب اس علم و فن سے بالکل ناواقف تھا۔ الغرض دنیاوی لحاظ سے، مادی لحاظ سے اس جزیرہ عرب کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔
پانی ایک ضرورت ہے وہ بھی نہیں تھی، سبزہ ضرورت ہے وہ بھی نہیں تھا، بلکہ شاعر کہتا ہے نہ کھتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی، عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی۔ ان کے جو برتن ہیں جن میں غلہ رکھتے ہیں وہ خالی رہتے تھے، جنگلات میں جائیں تو خشک کیکر کے درخت ہوتے تھے، جنگلات میں کھیتی نہیں، ان کے برتنوں میں غلہ نہیں ہوتا تھا، یعنی بھوکے پیاسے لوگ ان کے چہروں سے بھوک ٹپکتی نظر آتی تھی۔ آج میرے بھائیو دنیا روتی ہے بے روزگاری، لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا اپنے ارد گرد ماحول میں کسی نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوں، 2 دن 4 دن گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو سوائے کھجور کے اور سادہ پانی کے؟ کوئی ایسا گھر ہے آج کے گئے گزرے دور میں؟ لیکن عرب کی جاہلیت میں آپ کو ایسے بے شمار واقعات ملیں گے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کے ساتھ صحابہ کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے، کھانے کا سامان نہیں، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے۔ تو یہ صورتحال تھی مادی۔ اب آ جائیں عقیدہ، ان لوگوں کے عقیدے میں کتنے جس قوم کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس قوم کی تقدیر کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو قوم ستاروں کی پوجا کرے، بتوں کی پوجا کرے، عقیدہ تثلیث پر قائم ہو، آگ کی پجاری ہو، بتوں کو حاجت روا مانے، بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے، عقیدہ اتنا خراب حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کو بتوں سے بھر دیا۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، ازل سے مشیت نے تھا جس کو تاکا، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ ہدا کا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بیت اللہ شریف برکت کا گھر ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن اس قوم کے عقیدے کی خرابی کہ اللہ کے اس مبارک برکت والے گھر کو بتوں سے بھر دیا۔ قبیلے کا، ہر قبیلے کا بت الگ، یہ عقیدے کی خرابی۔ جس قوم کا عقیدہ اتنا خراب ہو میرے بھائیوں وہاں انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس کے مقابلے میں الحمدللہ ہماری قوم ایسی نہیں، ہماری قوم میں کوئی آگ کا پجاری ہے، سورج کا پجاری، چاند ستارے کا پجاری، بتوں کا پجاری۔ یہ قوم الحمدللہ خالص توحید پر قائم ہے۔ یہاں تو انقلاب لانا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہاں لوگوں کے ذہن کو بدلنا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ قوم اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والی، یہ قوم نبی کی رسالت پر جان قربان کرنے والی، یہ قوم قرآن مجید کو سینے سے لگانے والی۔ یہاں تو انقلاب لانا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ دوسری طرف وہ قوم تھی، کوئی ستارے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، کوئی آگ کی، کوئی بتوں کی، نبی کو وہ نہیں مانتے، قرآن کو وہ نہیں مانتے، آخرت کو وہ نہیں مانتے، مرنے کو وہ نہیں مانتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو وہ نہیں مانتے۔ تو اس قوم کی ذہنی حالت کو بدلنا ہمارے ان حکمرانوں سے تو اتنی اچھی قوم ان حکمرانوں کو ملی، اللہ کے فضل سے یہ قوم توحید پر قائم، نبی کی رسالت کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، نبی کی حدیث کو ماننے والے، سیرت مصطفیٰ کو ماننے والے۔